سائیکالوجی کے مطابق انسان کو پیار ہونے میں صرف 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ جب دل بے وجہ گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کریں، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نکتہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے مگر چینی نہیں ہوتی۔ جب سب راستے بند ہونے لگے تو اللہ پاک کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ پاک کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنسنا 3 گنا کر دیں اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دیں۔ اگر گھر میں غربت آ جائے تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا کریں، زندگی میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ عورت کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی والدہ کو بطور عورت قابل عزت سمجھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ بے شک عورت کے 1000 روپ ہوتے ہیں مگر پیار وہ ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات جانتی ہے، ہم انسان کچھ نہیں جان سکتے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب بھی کبھی کسی معاملے میں شک ہونے لگے تو سمجھ لو شیطان آس پاس ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ کسی کے ہم سفر بنو تو ایسے بنو کہ وہ لڑکی بھی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہی ہم سفر ملے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ اور رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اکثر ان لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں جو سب کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ شیطان کو میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کیونکہ یہ انسان کا نصف ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ پرسکون نیند تو شوہر کے تسلی بخش رویے سے ہی آتی ہے۔ ایک بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھواؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوا لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کبھی کبھی گنہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتی ہیں۔ درود پاک در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔
آپ کے दो मीठे बोल किसी की जिंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफरतों के जहां में मोहब्बतों को फरोग दें। अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारी ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। हकीकत यह है कि एतबार के बगैर किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती और ज्यादातर लोग हमेशा एतबार पर ही वार करते हैं। जहन्नुम वो नहीं जहां तुम पर मुसीबतें गुजरें, जहन्नुम वो है जहां तुम पर बीती मुसीबतें देखने वाला कोई ना हो। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता हो। सोचें, अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह पाक कितना नवाजेगा। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितने ऐब होते हैं? जवाब मिला, बेशुमार हैं, लेकिन एक खूबी सब पे पर्दा डाल देती है और वो है जुबान पर काबू। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर हो जाता है। रिज्क भी, इश्क भी, नसीब भी, रकीब भी। खुद ब खुद झाड़ियां उगती हैं, बाग तो लगाने पड़ते हैं। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब की बजाय नालायक लोगों से करता है। उस औरत का शोहर जल्दी मर जाता है जिसकी टांगों पर एक बड़ा सा काला धब्बा हो और पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बड़ी हो।